کہ سیرت کا لفظ جو ہے، سیرت جب ہم کہتے ہیں تو سیرت کا لفظ جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، سیرت کا ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی لفظی مطلب ہی ہوتا ہے. تو لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے چلنا پھرنا، اور اسی طرح راستہ لینا، راستے پہ چلنا، طریقہ کار کسی چیز کا، کوئی طریقہ اختیار کرنا، روانہ ہونا، کسی بات پر عمل پیرا ہونا. کوئی بھی طریقہ، چال، کردار، کریکٹر، خصلت، جو عادت ہوتی ہے نا بندے کی. مطلب ایک بندے کی تو ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب ویسے جیسے ڈراموں میں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کام، وہ جو کردار کر رہے ہوتے ہیں ان کا اصلی تو نہیں ہوتا. وہ والی نہیں، پکی عادت جو انسان کی، جس کو نا عادت ثانیہ کہتے ہیں. جیسے کھانا کھاتے ہیں تو ہماری عادت ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یاد نہیں کروانا پڑتا، ایک عادت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کا وقت ہوتا ہے تو بے چینی ہو جاتی ہے کہ جی نماز پڑھیں، اور اگر نماز نہ پڑھ سکیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. اگر عادت ہے کسی بندے کی نماز پڑھنے کی، تو یہ جو پکی عادت ہوتی ہے نا، اس کو سیرت کہتے ہیں. خصلت ہوتی ہے بندے کی، اس کا کردار ہوتا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح جو ہے وہ باطنی اور ظاہری اعمال جو ہیں وہ بھی سیرت کا حصہ ہوتے ہیں. بندے کی عادات و اطوار ہیں، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، وہ بات چیت کیسے کرتا ہے، اور دوسروں سے کو مخاطب کیسے ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا بہت احترام کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پہ نا آپ ان کی بات تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو پکی عادات ہوتی ہیں، جو اخلاقیات ہوتے ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، اور اسی طرح بہادری ہے، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اخلاقیات میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک بندہ اس کا پکی وہ عادت ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ سخی ہے تو پکا وہ سخی ہے. اگر وہ اس کے اعمال اچھے ہیں تو پھر اچھے ہی ہیں. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کے اچھے ہو جاتے ہیں. مطلب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار اچھا ہوتا ہے، ان کو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ویسے ہی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. قرآن مجید میں سیرت کا جو لفظ ہے، یہ صرف پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ آیا ہے. پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پہ سیرت کا لفظ آیا، اور وہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. پتہ نا جب وہ فرعون کے پاس گئے تھے، ٹھیک، اور اس نے جب وہ کہا تھا کہ مطلب چیلنج کیا تھا، پھر انہوں نے کچھ معجزے دکھائے تھے. وہ اس نے پھر اپنے جادوگر جو ہیں پورے ملک سے، پورے مصر سے جادوگر بلا لیے تھے. اور وہ جادوگر جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، اور انہوں نے پھر اپنی رسیاں اور پھینکی، اور وہ سانپ اور اژدہے بن گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، عصا، وہ بکریاں بھی چراتے تھے. اور آپ اگر ان بکریوں والے جو ہے نا ان کو دیکھیں تو انہوں نے ایک لمبا سا ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اور آگے ڈنڈے کے آگے ایک وہ لگی ہوتی ہے لوہے کی وہ چیز، جس سے وہ اوپر سے شاخیں توڑتے ہیں اور توڑ کاٹ کے اسی طرح کھینچتے ہیں، اور اس طرح وہ شاخیں جو ہے اپنے بکریوں کو اور اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں. تو ان کے پاس اسی طرح ایک لمبا سا ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ یہ ڈنڈا جو ہے، یہ عصا ہے، اس کو زمین پر پھینک دیں. زمین پر پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک اژدہا بن جائے گا، بہت بڑا سانپ بن جائے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سانپ دیکھا تو وہ مطلب جھجکے کہ یہ سانپ تو، یہ تو مجھے کاٹ جائے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو اپنی اصل حالت میں لے آئیں گے. آپ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ دوبارہ عصا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ طٰہٰ میں ایک آیت ہے، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَىٰ. آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں، آپ اس سے ڈریں نہیں. جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے، آپ اس کو چھوئیں گے، آپ اس کو پکڑیں گے، تو اس کو اس کی اصلی حالت میں ہم واپس لے آئیں گے. اصلی حالت کیا تھی؟ عصا تھا، ڈنڈا تھا، مطلب بڑا سا ایک لاٹھی تھی. تو مطلب کسی چیز کی اصلی حالت جو ہوتی ہے نا، اس کو سیرت کہتے ہیں. قرآن کی شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی جو اصل حالت ہوتی ہے، ایک تو آرٹیفیشل ہے نا کہ وقتی طور پہ جیسے کلاس میں جب ٹیچر جاتے ہیں تو بچے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ تو بہت ہی شریف بچے ہیں. لیکن جو ہی ٹیچر یا کوئی ایسی ٹیچر جو تھوڑی سی ڈھیلی ہو، رعایت کرتی ہو، بچوں پہ سختی نہ کرتی ہو، اس کے کلاس میں تو پھر اصل ان کی نظر آ جاتی ہے. یا وہ بچہ جو کلاس میں بہت شریف ہوتا ہے، اس کو کہیں گلی میں دیکھیں، آپ محلے میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، تو بندے کو پتہ ہے یہ وہی بچہ ہے.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اسکول میں جو ہوتا ہے یا کسی بڑے کو دیکھ کے جو حالت ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ڈراموں میں ہوتا ہے ایک بندہ بڑا بہادر بنا ہوا ہے، بڑا شیر بنا ہوا ہے، بڑا جو ہے وہ ہاں، وہ سارا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن اصل میں اتنا بہادر ہے کہ نہیں. جیسے آج کل ڈرامے دو آ رہے ہیں، کون سے دو ڈرامے آ رہے ہیں، ایک صلاح الدین ایوبی اور ایک ضرب محمد. یہ ترکی ڈرامے ہیں دو، اور اس میں صلاح الدین ایوبی کا جو بندہ کردار ادا کر رہا ہے وہ کتنی بہادری والا کردار ہے، اور کس طرح وہ گھوڑ سواری کرتا ہے. ہاں، سلطان محمد بھی، اور ایک ضرب محمد ہے جو گرین چینل ہے اس پہ آ رہا ہے. اور یہ جو آ رہا ہے یہ کس کا نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. اس میں جب انگریزوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ترکی کے اوپر اور مصر پہ اور اس طرح، تو اس وقت جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی اور جو محنت کی اور انگریزوں کے خلاف جو جو جنگیں کی، اس کے بارے میں. اب مطلب کہنے کا اسی طرح صلاح الدین ایوبی ہے، یا آپ نے عثمان دیکھا ہے ڈرامہ، یا التغرل ہے. اب یہ جو وہ اصل والے ہیں، مطلب وہ اصل والا تو نہیں ہے نا. یعنی یہ جو ان کی حالت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی اصل حالت نہیں ہے، یہ ان کی سیرت نہیں ہے، یہ ایکٹنگ ہے. تو سیرت ایکٹنگ کو نہیں کہتے، سیرت عارضی عادت کو نہیں کہتے. سیرت وہ عادت ہوتی ہے جو پکی ہوتی ہے. مطلب وہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کوئی جائزہ لے رہا ہو نہ جائزہ لے رہا ہو، بندہ گھر میں ہو باہر ہو، اس کا وہ کردار ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے. یہ اس کو سیرت کہتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کی جو اصل کردار ہے، جو اس کی اصل عادت ہے، جو اس کی اصل خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، وہ ساری کی ساری مل کے کردار بنتی ہیں، اور وہ جو اصل کردار ہوتا ہے اسے سیرت کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہمارے سامنے ہے وہ اصل والا ہے، وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح ان کے بارے میں جو کچھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا کردار ویسا ہی تھا اور وہ اصل تھا. وہ گھر کے اندر بھی ایسے ہی تھے، باہر بھی ایسے ہی تھے، مسجد میں بھی ایسے ہی تھے. ٹھیک، جیسے مسجد کے اندر جا کے ہم بڑے مؤدب ہو جاتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکل کے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہاں، دھما چوکڑی اور دوڑ دھوپ اور وہ ہنسی مذاق اور کھیل تماشا اور لڑائی جھگڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی، وہ ہماری سیرت نہیں ہے. سیرت اصل حالت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ جو اصل حالت ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. جیسا کہ کون سی صورت میں نے بتائی ہے، سورت طٰہٰ کی آیت نمبر، سورت طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 جو ہے. سورت طٰہٰ جو ہے 20 نمبر سورت ہے قرآن پاک میں، اس کی 21 نمبر سورت میں یہ 21 نمبر آیت ہے یہ. اچھا، پھر یہ کہ سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کریں؟ مطلب سیرت سے مراد، ویسے سیرت کا لفظی مطلب میں نے آپ کو کہا کردار ہے یا چال ڈال ہے یا اس کا اصل حالت ہے. لیکن جب ہم سیرت کا لفظ بولتے ہیں نا، تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا معروف ہو گیا کہ جب ہم سیرت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سیرت سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سیرت کا مطالعہ جو ہے ہمارے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہستی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، ان کی عادات و اطوار، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے بارے میں جب ہم جانیں گے تو پھر وہ جاننا ضروری بھی ہوتا ہے نا. ہم اپنے نبی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بچپن میں کیسے تھے، وہ بڑے کیسے تھے، وہ بحیثیت سپہ سالار کیسے تھے، وہ بحیثیت جو ہے وہ ایک حکمران کیسے تھے، بحیثیت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے یا فیصلے کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے، ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، ان کا بڑوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، انہوں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ان کی کیا عادتیں تھیں، کیا ان کا طور طریقہ تھا. تو جب ہم یہ جانیں گے تو تب ہم اس طرح کا بننے کی کوشش کریں گے نا، ان کو کاپی کریں گے، ان کو اس طرح کی عادتیں جو ہیں اپنانے کی کوشش کر سکیں گے. مطلب یہ دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی 4 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، تو پھر والدہ بھی، اور اس کے بعد 8 سال، اور پھر دادا بھی، اور پھر اس کے بعد مطلب جو سہارا دینے والے تھے ابتدا میں، جو جنہوں نے اب وہ ایک 6 سال کا، 7 سال 8 سال کا بچہ ہے،
اور اس کے جو ہے امی بھی فوت ہو گئی ہیں، اور دادا ابو جو ہیں وہ جو خیال رکھتے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. کوئی نہ بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ آج کے دور میں اگر ہم مطلب اس طرح کا کوئی بچہ ہو تو وہ کیا کرے گا. لیکن آپ نے اس حالت میں اتنی مشکل بچپن میں کتنا اچھا جو ہے وہ بچپن گزارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ کیسے مطلب انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا. اور کتنے عرصے میں کیا؟ تھوڑے عرصے میں. مطلب 23 سال میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، 13 سال جو مکہ میں گزرے. مکہ میں تو صرف چند لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں پہ تو مار ہی پڑتی تھی. وہاں مسلمان ہونے کا مطلب اپنی جان سے جانا تھا، اور مصیبتیں جھیلنا تھا، اور تکلیفیں اٹھانا تھا. تو اس طرح جو ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ 13 سال کا عرصہ جو مدینہ میں گزرا، ان 13 سالوں میں اگر آپ 23 سال، کتنا سا عرصہ ہوتا ہے 23 سال؟ تو اس حساب سے دیکھا نا بہت تھوڑا ہے. اور پھر وہ 23 سال کا عرصہ صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی تھا. آج دیکھیں نا، آج 1400 1450 15 سال 100 سال ہونے والے ہیں. آج تک اس کا اثر باقی ہے نا، اور قیامت تک باقی رہے گا. یعنی اتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ صرف ان کی زندگی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. آج دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے. تو وہ کتنا بڑا انقلاب انہوں نے کیسے برپا کر دیا. تو اس کے بارے میں جب ہم سیرت کے بارے میں پڑھیں گے، سیرت کو جانیں گے، تب ہم جو ہے یہ سارے کام جو ہے اس کو سمجھیں گے، اور پھر ہمیں اس سے سبق بھی ملے گا. اور ہم اسی طرح کی کوششیں بھی، آج بھی اگر ہم نے معاشرے کو بدلنا ہو، لوگوں کو بدلنا ہو، تو ہمیں سیرت جو ہے وہ مطالعہ ضروری ہے. مطالعہ ہی ضروری نہیں ہے، اس پہ عمل بھی ضروری ہے. دیکھیں نا، ہفتے میں مثلا ہمارا یہاں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے. اب وہ 1 گھنٹہ نکالنا بھی کتنا مشکل ہے. مطلب بہت مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ کو اس کے بدلے میں کوئی دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے نا. مطلب یہ ایک وقت میں 2 کام تو بندہ نہیں کر سکتا. آپ ایک کام کر رہے ہیں، جیسے آپ اسکول جا رہے ہیں تو پڑھائی جا رہے ہیں، تو اب وہ آپ کے والدین آپ کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا. اگر اس کے بدلے میں آپ کو کسی دکان پہ اور کسی کاروبار میں اور کسی جگہ بھیج دیں تو آپ اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کمائی نقصان اٹھا کے آپ کو اسکول بھیج رہے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو دوسرا کام چھوڑنا پڑتا ہے. تو ہم اگر ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں والدین کو راضی کرو، اس میں پھر وہ جو شیطان ہوتا ہے اس کو راضی کرو کہ نہیں یار مجھے جانے دو. وہ تو کہتا ہے چھوڑو بھائی، ادھر کزن آئے ہوئے ہیں، ادھر کھیلنا ہے ہم نے، ادھر ڈرامہ ہے، اور ادھر امیوں کو راضی کرنا. پھر اتنے سارے موضوع پہ لڑ کے جو ہے نا بندہ پھر 1 گھنٹہ نکالتا ہے. ویسے چاہے کھیلتے رہیں کچھ کریں، کلاس کے لیے آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بڑوں کو یاد آ جائے کہ نہیں آپ نے تو ابھی کام نہیں کیا، آپ نے پڑھائی جو آپ نہیں کر رہے ہو. مطلب باقی پورا دن بے شک کھیلتے رہیں، لیکن اس کے لیے پھر وقت نکالنا خود بھی جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور والدین بھی کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں. حالانکہ یہ آپ دیکھیں اس سے ساتھ ساتھ آپ کا اسلامیات و ترجمۃ القرآن کی کتنی چیزیں ہیں جو ساتھ کور ہو رہی ہوتی ہیں. تو سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ پر پکا ایمان، اللہ کے رسول پر پکا ایمان لا سکے نا. جب ہمیں ان کے کردار کے بارے میں پتہ ہوگا، جب ان کو جانیں گے، تو پھر ہمارا یقین ایمان زیادہ پختہ ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، انہوں نے کیا کہا، کس طرح کیا، کیا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا. اسلام ہے کیا؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کرنا، جن سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا، یہ اسلام ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کن چیزوں کے بارے میں حکم دیا اور کن چیزوں سے منع کیا ہے، تو پھر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بہتر کر سکیں اور اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں. اور پھر اسلام کی تعلیمات پر سیرت کے مطالعے کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو سمجھے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں. سیرت کا اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم کیسے ان کی باتوں پہ عمل کریں گے؟ تو یہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے.
تو سیرت کے مطالعہ جو ہے وہ فرض عین ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ فرض عین کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض جو لازمی ہوتا ہے، جو ہر حال میں کرنا ہوتا ہے اور ہر بندے نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے تو کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے۔ لیکن نماز جنازہ یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ مطلب اگر ایک آدمی نے گھر میں سے یا محلے میں سے ایک آدمی نے نماز جنازہ میں شرکت کی تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوتا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنا مسجد میں، رمضان کے جو آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھا تو پورا علاقہ جو ہے اس کو گناہ ملے گا۔ ایک دو بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر آدمی نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی آپ کو فرض ہے کہ نہیں؟ فرض عین ہے نا؟ نہیں کسی اور ہماری جگہ کوئی اور پڑھ لے گا، خیر ہے، ہر بندے نے پڑھنا ہے۔ کھانا کھانا جو ہے وہ بھی ہمارا فرض عین ہے، وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے تو ہماری بھوک ختم ہوگی۔ اسی طرح سیرت کا مطالعہ بھی فرض عین ہے، یہ ایسا فرض نہیں ہے کہ خیر ہے جی کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی سیرت کو گہرائی سے پڑھے اور سمجھے۔ ٹھیک ہے، اپن دیکھو اسرار تو نہیں ہے آپ کو۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے محبوب، ہم محبت کرتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جانے بغیر اسے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ دوستی بھی لگاتے ہیں نا جب کسی سے، تو آپ دیکھتے ہیں نا یہ کیسا بندہ ہے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی کردار اس کا ٹھیک تو کہیں غلط تو نہیں ہے۔ ٹھیک، تو جانے بغیر تو آپ کی دوستی نہیں ہوتی، جانے بغیر تو محبت نہیں ہوتی۔ اور جو دوستیاں اسی طرح بغیر جانے لگتی ہیں پھر ان کا انجام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ آپ کسی ایسے بندے سے دوستی کر لیتے ہیں کہ جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر نقصان ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو وعلیکم السلام، مطلب کیا ہے کہ محبت کے لیے جاننا ضروری ہے نا۔ کسی ایسے بندے سے تو آپ دوستی نہیں کریں گے جو اس کو جانتے نہیں ہیں، کل وہ پتہ نہیں کوئی فراڈی نکلے۔ لوگ دوستیاں لگا لیتے ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو کوئی فراڈیا تھا۔ بہت سارے آپ کے دوست بن جاتے ہیں آپ سے مطلب نکال کے، وہ کام پورا ہو گیا اور آپ کو جو ہے، تو اس لیے کسی سے سچی محبت تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اسے جانیں اچھی طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم ان کو جانے بغیر کر سکتے ہیں۔ وہ محبت جو ہوگی وہ پھر ایسی محبت ہوگی جس کی کوئی بنیاد یا بیس نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں اس وقت گہری ہو جائے گی اور گہری ہو جائے گی جتنا ہم سیرت کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں، تو ہماری محبت زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے، محبت ہماری ان سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ان کی سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے کہ ہمیں اور ان سے پیار ہو جاتا ہے، ہمیں اور ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کی سیرت کے بارے میں پوری طرح جانتے ہوں، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم نہ تو اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں نہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ یہ تو چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ سیرت کو پڑھے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اسے اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتا۔ ہمیں ساری دنیا کے بارے میں پتا ہوتا ہے، کرکٹ کے کھلاڑی اگر ہمیں کوئی اچھا لگ رہا ہے، اگر ہمیں کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگ رہا ہے، اگر ہمیں کوئی فٹ بالر اچھا لگ رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں جو ہے کتنا کچھ جان رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک سوال کریں تو آگے سے 10 جواب ملیں گے۔ کوئی آپ سے کہیں کہ وہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو آپ کو آگے سے دلائل نہیں جی وہ تو ایسا ایسا ہے، اور کیا کچھ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دنیا کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے، ان کے بارے میں تو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہم اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اب جو سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کا کیا مطلب ہے؟ ہم سیرت کا مطالعہ کہاں سے کریں، مطلب کیسے ہمیں سیرت کا مطالعہ کریں؟ تو سیرت پہ اتنا کام ہوا ہے، اتنا زیادہ کام ہوا ہے، اور اتنی کتابیں چھاپی گئی ہیں، اور اتنا کچھ پرنٹ ہوا ہے، اور اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ویڈیوز اور اتنے زیادہ جو ہیں چیزیں
کہ دنیا پوری میں کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنا کام نہیں ہوا. اور یہ ہم نہیں مسلمان تو ہم تو ہماری محبت کا تقاضا ہے، ہم تو کہتے ہیں. غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں. مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا آتھر ہے، بہت بڑا لکھاری ہے. اس نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈز کے نام سے. دنیا کی تاریخ جب سے یہ انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے لے کے آج تک جب اس نے کتاب لکھی، اس نے پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں بڑے بڑے پر اثر شخصیات جو ہیں ان کا اس نے مطالعہ کیا، اور پھر اس فہرست میں 100 آدمی اس نے چنے جن نے دنیا پہ بہت زیادہ اثر ڈالا. اس میں نیوٹن بھی ہے، اس میں آئنسٹائن بھی ہے، اس میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے حکمران بھی ہیں. اور ان سارے جو فہرست ہیں ان میں سب سے اعلیٰ سب سے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور اس نے کہا وہ خود کرسچن ہے، خود عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں رکھا. اسی طرح اس فہرست میں حضرت عمر کا اس کتاب میں وہ بھی فہرست میں شامل ہے. تو پھر اس نے دلائل دیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیوں نمبر 1 پہ رکھا ہے. اس نے دلائل سے ثابت کیا. یعنی صرف ہم مسلمان ہی نہیں یہ بات تسلیم کرتے، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان سے بڑی شخصیت، ان سے بڑی جو ہے پر اثر شخصیت کوئی بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں گے اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نہ معلوم ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہ پتہ ہو، ہمیں آ کے کوئی غیر مسلم کہہ دیتا ہے، کوئی کرسچن کہتا ہے یا کوئی یہودی کہتا ہے، آپ یہودی کہے گا جی کہ آپ کے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ تو سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. 28 پارے 30 میں سے 28 پارے جو ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے بھرے ہوئے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا بار بار ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بہت زیادہ، عیسیٰ ابن مریم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. کوئی ہمیں کہے دیکھیں جی آپ کے اپنے نبی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں 3 یا 4 دفعہ ہے. ہاں جی. تو ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے نا، ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور پورا قرآن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ سیرت ہے. صحابہ کرام ان سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جا کے کیا کرتے ہیں، مطلب وہ عبادت اور یہ سارا کچھ جو ہے کیسے کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر ان لوگوں نے آگے 4 لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، وہ رات کو سوتے بھی ہیں. اور اس نے کہا، بندے نے کہا میں پوری رات نہیں سوؤں گا، عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا میں پورا سال روزے رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو نبی ہیں وہ 1 مہینہ یا کچھ مہینے میں 1-2 روز روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ. اس نے کہا میں کیا کروں گا، روزے جو ہے رکھوں گا. اس طرح انہوں نے یہ بہت مختلف باتیں کی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بھائی عبادت بھی کرو، روزے بھی، میں بھی روزے رکھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، ٹھیک، عبادت بھی کرتا ہوں، اور اس کے باقاعدہ جو ہے عبادت کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت جو ہے وہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگی ہم تو بہت ساری باتیں ایسی کریں گے جس سے نعوذ باللہ بجائے ثواب کے گناہ ملے گا. صبح کی نماز ہے 2 رکعتیں 2 فرض ہوتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے زیادہ ثواب کمانا ہے، 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، یا 2 سجدے جو ہے میں سبحان ربی الاعلیٰ، تو 2 کے بجائے میں 3 یا 4 سجدے کروں گا 1 رکعت میں. اچھا کام کر رہا ہے نا، لیکن سیرت کے خلاف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، کردار ہے، اس کے خلاف ہے، تو وہ ثواب نہیں ملے گا اس کا. الٹا وہ نماز اس کے منہ پہ پھینک مار دی جائے گی. وضو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا ہے، ہم تو 6 دفعہ کریں گے، زیادہ صفائی ہوگی. تو طریقے سے ہٹ گئے تو اسلام نہیں رہا، پھر وہ کوئی اور چیز بن گئی. تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اور دنیا بھر کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت کے بارے میں نہ لکھا گیا. اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے یونیسکو، سنا ہوا نا، اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے جو تعلیم و تربیت خاص طور بچوں کے حوالے سے وہ جو ادارہ ہے اس نے ایک تحقیق کی ہے اور یہ کہا ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ دنیا بھر کے جتنے جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کی تعداد سے بہت زیادہ ہے.
تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کہ اتنا زیادہ اس پہ لکھا گیا۔ اب تو بولا بھی جا رہا ہے نا، اب تو ظاہر ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں ہم سارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا کچھ جو ہے وہ بتایا بھی جاتا ہے، بول کے بھی جو ہے نا، کتابوں کی کتابیں جو ہے نا وہ اس میں تیار ہیں۔ بڑے بڑے ماخذ جو ہیں وہ سیرت کے ہمارے پاس، سب سے بڑا ماخذ سیرت کا قرآن پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس طرح انہوں نے گزاری، قرآن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح جو ہے نا ہدایات موجود ہے۔ پھر حدیث کی کتابیں جو ہیں، 6 کتابیں حدیث کی جو ہیں، وہ تو ساستہ جن کو کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز جو ہے ان کے اوپر نوٹ ہوئی ہے۔ تو سیرت کے بارے میں ہمیں کتب حدیث سے ہمیں مطالعہ کرے گا، پتہ چلے گا۔ پھر حرمین، مدینہ اور مکہ ان کو حرمین کہتے ہیں، حرم مکہ، حرم مکی، ان دونوں کی جمع ہے حرمین۔ تو ان کے بارے میں تاریخ جو ہے، تاریخ مدینہ، تاریخ مکہ کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں سے سیرت کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ تواریخ عالم، عالمی تاریخ، پوری دنیا کے بارے میں جو مختلف قسم کی ہسٹری لکھی گئی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان کے ذکر کا ہے۔ تاریخ اسلام پر خاص طور پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں سے ہمیں سیرت کی کتابیں ملتی ہیں، وہاں سے ہمیں سیرت کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ مشاہیر عالم یا مشاہیر اسلام، یعنی دنیا کے یا اسلام کے جو مشہور شخصیات ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں وہاں بہت واضح ملتا ہے۔ اسی طرح عرب و حجاز جو ہے علاقہ ہے، اس علاقوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سیرت کی جو ہے وہ کتابیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو لکھی جانے والی کتابیں، خاص طور پہ سیرت کی کتابیں، مثلا ہمارے اس پاک و ہند میں سب سے جو بڑی پہلی اور بڑی کوشش جو ہوئی، جو سیرت کی کتاب لکھی گئی، وہ سیرت کی جو ہے 7 جلدیں ہیں سیرت کی کتابیں، اور وہ سیرت النبی کے نام سے، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان ندوی جو ہے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ تفاصیل ہیں۔ اسی طرح مغازی جو ہے، مغازی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، جو انہوں نے غزوات لڑے ہیں، اس پہ الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل کا مطلب ہے ان کی شکل و شباہت، ان کی باقی طور طریقہ، اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہ وہ سورسز ہیں، اور آج کل کے دور میں اگر ہم جدید جو ہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس پہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ، کتنا کچھ، فیس بک پہ سیرت کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دنیا کے جو عجائبات ہیں، مختلف قسم کے جو میوزیمز ہیں، ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی وہ چیزیں آج تک پڑی ہیں۔ ترکی میں ہے، ایون کہ جو برٹش لائبریری ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بارے میں تمام پرانی کتابیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ بتائی جاتی ہیں، ان کا جیسے عصا ہے، ان کا اس کی جو لاٹھی ہے، ان کے جو جوتے ہیں، ان کی جو پگڑی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں آج تک۔ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک یمن کے اندر ایک درخت ہے جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جاتے ہوئے وہاں درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا تھا۔ وہ درخت جو ہے اس بندے نے وہ وہاں گیا تو اس نے وہ درخت دکھایا کہ یہ وہ درخت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آرام کیا تھا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں وہ درخت جو ہے، اور اس پورے علاقے میں اس درخت سے کوئی 20 25 کلومیٹر دور تک کوئی درخت اور نہیں ہے۔ وہ ایک درخت جو ہے وہ بڑا پھیلا ہوا ہے اور بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے۔ تو اس یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ماخذ ہے ہمارے پاس کہ ہم وہاں سے سیرت جو ہے، اور اب یہ ظاہر ہے کہ بحیثیت طالب علم آپ کے لیے ممکن تو نہیں ہے، جو لوگ سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، وہ تو یہ سارا کچھ وہاں سے لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ مطلب مختصر کتابیں جو ہیں سیرت کی بھی موجود ہیں، کہ جن کا مطالعہ کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالات تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بھی بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو سب مکہ کے، مدینہ کے اور عرب کے کیا حالات تھے، دنیا کے کیا حالت تھی۔ دنیا میں اس وقت جو ہے نا سپر پاورز 2 تھی، ایک روم کی سلطنت روما اور دوسری سلطنت فارس، جو آج کل ایران کہلاتا ہے۔ روم جو ہے وہ تو اب اٹلی، اس کا شہر بن گیا روم،
اس کے اندر جو کرسچنز ہیں عیسائیوں کی جو ہے نا ایک مرکزی، ہاں اسے ویٹیکن سٹی دنیا کی کہتے ہیں سب سے چھوٹی ریاست جو ہے ویٹیکن سٹی ہے، ان کا اپنا وہ پوپ جو ہے جی ویٹیکن سٹی جو ہے وہ روم کے اندر ایک جگہ ہے۔ ہاں پوپ ابھی پچھلے دنوں فوت ہوا نا، اس کی جگہ نیا پوپ آتا ہے تو ڈیپ بن جاتا ہے نا، پوپ ہوتا ہے کہ پوری دنیا عیسائی دنیا کا جو امام ہوتا ہے اسے پوپ کہتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے وہ، ہاں وہ مطلب بڑے ان کے مذہبی لحاظ سے ان کی بڑی مطلب ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اب تو خیر وہ اس طرح سے حیثیت اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ عیسائی وہ اس طرح سے عملی طور پہ تو رہے نہیں نا۔ جو مذہبی عیسائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کا بہت زیادہ، اور ان کے بھی فرقے ہیں مختلف۔ یہ رومن کیتھولک ہیں جو ان کا دارالحکومت جو ہے وہ وہاں کے ہے۔ اس کے دوسرے جو ہیں پروٹیسٹنٹ ہیں، ان کا جو مرکز ہے وہ انگلینڈ میں ہے۔ تو ہاں جی الگ الگ ان کے بھی بہت سارے جو ہے نا گروپ ہیں اور فرقے ہیں۔ تو وہ مطلب اس وقت جو ہے نا سلطنت روما بہت طاقتور سلطنت تھی، اور سلطنت فارس جو ہے ایران کی جو سلطنت تھی وہ بھی بہت، یہ دو سپر پاور تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ بالکل عرب کے بالکل جی کس کی، فارس نہیں وہ آتش پرست تھے اس وقت۔ اسلام تو ابھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو جو ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے جتنے بھی ہیں اسلام کی دعوت ہی کرتے رہے، لیکن پھر انہوں نے پھر بیچ میں اپنی شامل کر لی، جیسے عیسائی جو ہیں وہ حضرت مریم کا اور عیسیٰ کا بت جو ہے ان کے گرجا میں جائیں تو بت بنے ہوئے ہیں، وہ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہاں جی اسی طرح یہودی جو ہے انہوں نے وہ حضرت عزیر جو ہے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور جو قرآن میں جن کا ذکر ہے کہ وہ توحید تھی ساری، وہ تو مطلب اس دور میں مطلب وہ موائد ہی تھے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی توحید کے لیے تو یہ پیغمبر سارے آتے رہے نا، لیکن پھر وہ بدلتے بدلتے جو ہے وہ یہ دونوں سلطنتیں جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کبھی ایک شکست کھا جاتا کبھی دوسرا، لیکن مکمل طور پہ کیا ایک دوسرے کو کبھی بھی انہوں نے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ قابو نہیں پایا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں وہ سلطنت روما اور سلطنت فارس جو ہیں وہ ساری اسلام کے سائے کے نیچے آ گئی۔ تو وہ ایک ایسا دور تھا جس میں یہ سلطنتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی، بت پرستی عام تھی، اور مطلب خدا کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا نا، ہر طرف ایون کے کعبہ کے اندر جو اللہ کا گھر تھا اس میں بت رکھے ہوئے 360 بت رکھے ہوئے، جو پہاڑوں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے۔ ہندوستان جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑی سلطنت تھی، لیکن ہاں جی اس میں وہ آپ دیکھیں کہ وہ بت پرستی تھی، اس میں بھی ہاں جی اس میں بھی جو ہے وہ شرک ہر طرف تھا۔ تو یہ مطلب دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو شیطان کا راج تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں ذکر نہیں تھا، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اور جزیرۃ العرب جو ہے، جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے چاروں طرف پانی ہو، تو یہ جو جزیرہ ہے جزیرۃ العرب یہ بھی ایک بڑا سا ایک سمجھے کہ جزیرہ ہی ہے، اس کے چاروں طرف اس کے ارد گرد جو ہے وہ سمندر ہے۔ تو یہ جزیرۃ العرب جسے ہم سعودی عرب یہ دوسرا عرب ممالک جو ہیں، یہ کویت اور یہ عرب امارات اور یہ قطر اور یہ جو ملک ہیں یہ اس علاقے میں شامل ہیں۔ تو یہ وہاں سے لے کے نا جس میں شام اور فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ عدن اور اسی طرح ادھر بحر ہند تک کا علاقہ جو ہے، مشرق میں اس کے وہ عمان اور خلیج فارس کے جو سمندر سے اس کا تک جو جزیرۃ العرب تھا نا اس کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع میل تھا، 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا، اور آبادی البتہ اس کی کم تھی، اور ریگستانی علاقہ تھا، اور یہاں پہ کوئی باقاعدہ حکومتی نظام موجود نہیں تھا، باقاعدہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ بس اس کے اپنی جو ہے وہ جس طرح کی اس کی طاقت ہوتی تھی اس طرح کی جو ہے وہ اس کو مانا جاتا تھا، جو قبیلہ زیادہ طاقتور ہوتا تھا بس وہ باقیوں کو دبا لیتا تھا۔ اس طرح کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اس طرح کا کوئی باضابطہ نہیں تھا، کوئی مرکزی جو ہے وہ ایسی کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ جس کے تحت وہ سارے جمع ہوتے۔ قبائلی علاقے تھے، جو ریگستانوں میں رہتے تھے لوگ وہ خانہ بدوش ہوتے تھے، ان کا بھی کوئی بس وہ شفٹ کرتے رہتے تھے، ان کا مطلب کوئی ایک ایسا نظام تھا ہی نہیں۔ بتوں کی پوجا جو ہے نا اپنے اپنے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے،
ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور اپنے بتوں کی شان میں ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ دعوے کرتے تھے کہ ہمارا بت یہ ہے اور ہمارا، اسے قربانیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض بتوں میں انسانی قربانیاں بھی کی جاتی تھی۔ نیل جو دریا ہے اس کو بھی کوئی بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا، اگر اس میں پانی نہ آتا تو وہ نوجوان لڑکی جو ہے اس کو اس میں قربان کرتے، اس کو اس کے اندر پھینک دیتے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا، ادھر ایران جو ہے فارس میں آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو مطلب وہ ایک ایسا نظام تھا، ہاں جی، مطلب شرک ہر طرف جو تھا، اور اس طرح جو ہے ایک ایسے نظام میں ایک ایسے وقت میں آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو کتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی۔ لوگ کو آسان کام تو نہیں تھا، اسی لیے جب پہلی وحی اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب گھر آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، کیسے جو ہے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے میرے اوپر اڑا دو، مجھے کیا کہا تھا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، امانتداری کرتے ہیں۔ مطلب کہ کیا ہے کہ ایک بہت ہی مشکل دور تھا، بہت ہی دشوار گزار، علاقہ بھی دشوار گزار تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی آج کل کی طرح کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں، اور نہ ہی کوئی فیس بک، اور نہ ہی کوئی یوٹیوب، اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کا کوئی، مطلب جو کچھ کرنا تھا خود کرنا تھا۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کہاں تھا وہاں، کچھ روڈ تو تھا نہیں، نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی روڈ تھا، نہ کوئی رابطے کا کوئی ذریعہ تھا۔ پیغام رسانی جو ہے کیسی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا جا کے کہاں کہاں جو ہے لوگوں کو جا کے، کوئی قافلہ آتا تھا اس تک پہنچ جاتے تھے۔ طائف کا سفر آپ نے کیا، کتنا دور وہ جگہ ہے، وہاں پہ خود مطلب جانا پڑتا تھا، خود سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ آپ تو گوگل میٹ پہ یا زوم پہ جو ہے نا آپ ایک میٹنگ کر لیں اور لوگوں کو دعوت دے دیں، ایسا تو تھا نہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں نا، اندازہ کر لیں۔ آج اگر آپ دیکھیں اگر ٹیلی فون نہ ہو یا یہ انٹرنیٹ نہ ہو تو ہمیں کسی سے بات کرنی ہو یا کسی سے کوئی معلومات لینی ہو تو کیا کیسے ممکن ہے؟ مطلب ایک محلے میں جا کے جو ہے نا کسی تک پیغام پہنچانا مشکل ہے، کسی سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو دنیا پوری میں آپ یہاں سے کینیڈا، امریکہ، سعودیہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے سامنے ہوتا ہے، ویڈیو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو آپ جس شہر، جس جگہ، جس علاقے کا دیکھنا چاہتے ہیں آپ گوگل میپ جو ہے اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج تو کام بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی ہمارا اثر کوئی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اثر کتنا ہے دنیا کے اوپر، امپیکٹ فیکٹر جو ہوتا ہے نا، کتنا امپیکٹ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، ہاں جی، تو ایک ذات اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا اکیلے کا امپیکٹ کتنا بڑا تھا، وہ کیا کردار تھا، وہ کیا شخصیت تھی، وہ کیا کس طرح کا ان کا وہ جدوجہد تھی، کس طرح کی کوشش تھی۔ اصل کیا تھا، مقصد کے ساتھ لگن۔ آپ جب بھی کوئی کام اپنے سامنے مقصد ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور ڈٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں، وہ اس کے لیے پھر تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن نیت پکی ہونی چاہیے کہ میں نے یہ مقصد حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا واضح مقصد تھا، اور اس کے لیے پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تائید بھی ان کو حاصل تھی۔ پھر ان کو وہ لوگ انہوں نے اپنے گرد جمع کر لیے جو کہ صحابہ کرام کی شکل میں وہ کتنے عظیم لوگ تھے، جو ایک آواز پر جو ہے نا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ حاضر ہو جاتے تھے، اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی جان، اپنا خاندان، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اب دیکھا نا جب جنگ کے لیے بلایا تھا تو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا، حضرت عمر نے جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، حضرت عثمان آپ دیکھیں کہ ان کے کتنے بڑے بڑے قافلے آئے، اور انہوں نے لوگوں نے بڑے جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہم یہ اتنا پرافٹ دے دیں گے، اتنا پرافٹ دے دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس سے زیادہ پہ سودا کر چکا ہوں، اور سارے قافلے جو اللہ کی راہ میں ہیں۔
وہ سامان اور سارا کچھ گھوڑے اونٹ سب کچھ دے دیا. ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس مال نہیں تھا, اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں اس نے مزدوری کی, کنواں جو ہے اس سے پانی نکال کے اسے مزدوری. اس وقت سکے تو اتنے عام تھے نہیں, کھجوریں اس کو ملی تو وہ کھجوریں لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کی مٹھی جو ہے تھوڑی سی جو کھجوریں تھی ان کو سارے مال کے اوپر کہا کہ یہ سب سے قیمتی ہے. کیوں؟ اصل کیا ہے؟ ظرف جسے کہتے ہیں. ایک بندے کا ظرف کتنا ہے کہ اس نے جو کمائی کی ہے وہ ساری کی ساری دے دی ہے. ایک بندے نے لاکھ میں سے لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے, اس نے 1000 روپیہ دے دیا, 2000 دے دیا, 10,000 بھی دے دیا, تو اس نے تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا دیا. اس کے بعد جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ اس نے دے دیا. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اس نے مال کتنا دیا, اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ظرف کتنا تھا, اس کی قربانی کتنی بڑی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا جب وہ آپس میں اکٹھی ہوئی اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ملی اور جدوجہد بھی اور کوشش بھی اور محنت بھی, اور جو ویژن تھا مشن تھا وہ کلیئر تھا, مقصد بڑا واضح تھا, اور اس کے لیے پکا جو ہے طے کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ مقصد حاصل کرنا. تو ظاہر ہے کہ سیرت سے ہمیں پھر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں, اور ہم سیرت کے مطالعے سے ہی جذبہ بھی پاتے ہیں اور ہمیں امید بھی بھر آتی ہے ہماری. اور ہمارے سامنے پھر یہ بھی ہے نا کہ ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور بڑے متاثر ہوئے, اور ہمیں اگر کوئی معلومات نہ ہو تو اب اللہ کا شکر ہے کتابوں کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں, مختلف قسم کی جو ہے وہ رسائل اور ذرائع کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے. کیسے فیصلے کیے انہوں نے, کیسے جدوجہد کی, کیسے جماعت بنائی, کیسے جو ہے نا مدینہ میں اسلامی ریاست بنائی. صرف نعرے نہیں لگائے, صرف دعوے نہیں کیے, بلکہ پورا نظام جو ہے وہ آپ نے بنا کے دے دیا. ظاہر ہے یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہماری سیرت کا مطالعہ کریں اور ہماری نیت بھی ٹھیک ہو.